اللہ مردوں کو کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کی نافرمانی پر ماریں؟ something doesn't feel right about that. شاید عجیب اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ اللہ ایسا کچھ کرنے کو کہہ ہی نہیں رہا۔ مگر پھر سورہ نساء آیت 34 کا کیا؟ وہاں صاف لکھا ہوا ہے as for women of whom you fear rebellion admonish them and remain apart from them in beds and beat them. well میں کوئی اسکالر تو نہیں، لیکن آئی تھنک اگر ہم اس آیت کو اسپیشلی اس ورڈ ضربہ کو باقی قرآن اور سنت کے کانٹیکسٹ سے باہر دیکھیں تو تھوڑا عجیب لگے گا۔ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن 7th سینچری عربیہ میں نازل ہوا تھا، جہاں عورتوں کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے، عورتوں کو سخت طریقے سے مارا جا سکتا تھا اور کوئی کانسیکوینسز ہی نہیں ہوتے تھے، فیمیل انفینٹیسائڈ عام تھی، شادی زیادہ تر پاور کانٹریکٹ تھی۔ پھر اسلام آیا اور سوسائٹی کو ریفارم کرنا شروع کیا۔ مگر یہ آیت سوسائٹی کو ریفارم کیسے کر رہی ہے؟ یہ تو اور پیٹریارکل سوچ کو انکریج نہیں کر رہی، میرے نظریے سے تو یہ مردوں کو ریسٹرکٹ کر رہی ہے، ان کو ریسٹرینٹ سکھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسٹیپس دے رہا ہے تاکہ سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جا سکے۔ پہلے نصیحت کرو، پھر تھوڑی اسپیس لو تاکہ وائلنس تک بات پہنچے ہی نہ۔ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کون سی سچویشن میں کشیدگی کم کرنا، اس میں تو نافرمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اوکے لیٹس سلو ڈاؤن فار اے سیکنڈ۔ لفظ نشس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت نہ نہیں کہہ سکتی یا اپنی باؤنڈریز نہیں بنا سکتی یا اپنے اوپینینز نہیں رکھ سکتی۔ کلاسیکل اسکالرز جیسے ابن کثیر اور القرطبی کے مطابق نشس کا مطلب شدید بدسلوکی ہے، ایسا رویہ جو گھر کے نظام کو اور اسٹیبلٹی کو خراب کرے، جیسے خیانت، دشمنی یا لگاتار ٹاکسک بیہیویئر، جہاں مرد کو محسوس ہو کہ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ نارسسسٹک عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ان فیکٹ اینڈ دس میں ساؤنڈ اے بٹ کریزی بٹ میرے پاس ایک کلائنٹ تھا جس کو اس کی بیوی مارا کرتی تھی اور اس بیچارے کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اوکے تو اگر کوئی عورت کنٹرول سے باہر ہو، ایڈوائز نہ لے، اپنے بیہیویئر پر ریفلیکٹ نہ کرے، اور جب مرد دوری بھی اختیار کر لے، جیسے فزیکل افیکشن بند کر دے اور پھر بھی اس پہ کوئی اثر نہ ہو، تو پھر وہ مار سکتا ہے۔ ناٹ ایگزیکٹلی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب نے اسے انگلش میں ڈسپلننگ جینٹلی ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور اسکالرز زور دیتے ہیں کہ یہ بالکل بھی درد دینے والا نہیں ہو سکتا، اسے نشان نہیں آ سکتا، چہرے پہ نہیں ہو سکتا، خون نہیں نکل سکتا۔ کچھ اسکالرز تو اسے سمبولک سمجھتے ہیں، جیسے مسواک سے ہلکا سا ٹیپ کر دینا، which you can imagine doesn't feel like anything۔ مگر کسی بھی حد تک الاؤ کیوں کرا؟ سیدھا منع ہی کیوں نہیں کر دیا؟ اور اوپر سے اسے سمجھنا بھی اتنا مشکل بنا دیا۔ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اسلام نے ڈیپلی روٹڈ روایتوں کو ایک رات میں ختم نہیں کیا، پہلے انہیں محدود کیا، ضبط کیا، پابندیاں لگائیں، پھر دھیرے دھیرے تبدیل کیا۔ جیسے الکوہول جو فوراً بند نہیں کیا گیا تھا، سلیوری بھی ایک دم سے ختم نہیں کی گئی تھی، اور نہ تو اکنامک ایکسپلوئٹیشن یعنی ربا، اس کو بھی آہستہ آہستہ سدھارا۔ اس طریقے کو تدرج کہتے ہیں، گریجول ریفارم۔ اگر تم کسی گہری پریکٹس کو ایک دم سے ختم کر دو بنا سوشل انفراسٹرکچر کے، تو بیک لیش آ سکتا ہے اور پورا ریفارم کلیپس ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے یہ آیت آئی اور پھر بعد میں فزیکل ڈسپلن کو بالکل ڈسکریج کر دیا گیا۔ اچھا کیسے ڈسکریج کیا گیا؟ کہاں ایویڈنس ہے کہ اسلام میں عورتوں کو مارنا بہت غلط ہے؟ سب سے واضح ایویڈنس خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اوتھینٹک نیریشنز بتاتی ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ تو کسی سرونٹ پہ۔ انہوں نے تو بلکہ یہ فرمایا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ جب عورتوں نے شکایت کی کہ ان کے مرد ان کو مارتے ہیں تو نبی نے یہ فرمایا دوز مین آر ناٹ دا بیسٹ امنگ یو، جس سے یہ عمل مکروہ ہو گیا۔ قرآن بھی سیدھا حکم دیتا ہے لیو ود دیم ان کائنڈنس، اور قرآن نکاح کو مودہ اور رحمہ یعنی لو اور مرسی کا رشتہ بتاتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ اس سے زیادہ کلیئر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کیسے؟ اسلامک لاء کا ایک بنیادی قانون ہے جو حدیث سے آتا ہے، لا ضرار ولا ضرار۔ اس کا مطلب یہ نہ نقصان پہنچاؤ، نہ نقصان کا بدلہ نقصان سے دو۔ یہ اسلام کو سب سے پیسفل سسٹم نہیں بنا دیتا؟ اینڈ اف دیٹ wasn't enough، قرآن کہتا ہے کہ مرد کو بالکل منع ہے کہ وہ بیوی کو اپنی نکاح میں رکھتے ہوئے اس کو کوئی نقصان پہنچائے۔ Oh my God، میں نے اس اینگل سے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ایگزیکٹلی، اس لیے کلاسیکل جورسٹ